الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. الرحمن الرحيم إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، یہ پروگرام فضائل قرآن اور استقبال رمضان دو عنوان پر مشتمل ہے. قرآن کی کیا اہمیت ہے، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، اور رمضان المبارک سے قرآن کا کیا تعلق ہے. ان باتوں کو جاننا بھی ضروری ہے. جاننے کے بعد ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن ہدایت کے لیے اتارا ہے، عمل کے لیے اتارا ہے، زندگی بنانے کے لیے اتارا ہے. یہ کتاب اگر ہماری زندگی میں آئے گی تو زندگی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو جائے گی، اور اگر یہ کتاب ہماری زندگی میں نہیں آئی تو ہم سے زیادہ بدتر کوئی بھی روئے زمین پر نہیں ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے، اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے ہدایت نامہ بنایا ہے جو اپنے کو برائیوں سے بچانا چاہتے ہیں. باقی یہ کتاب ہدی للناس ہے، سارے جہاں کے لیے اس میں رہنمائی ہے، لیکن سارے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے. فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو اپنے کو برائیوں سے بچانا چاہتا ہے. اس لیے ایک جگہ قرآن نے کہا ہدی للمتقین
ساری انسانیت کے لیے اس میں رہنمائی ہے، لیکن باتوفیق وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے کو صحیح راستے پر لگانا چاہتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا یہ وہ کتاب ہے جو سارے جہاں کے پالا نہار نے اتاری ہے۔ رب العالمین جو دنیا کو چلا رہا ہے، انسانوں کو پیدا کرتا ہے، موت و حیات جس کے ہاتھ میں ہے، اس رب العالمین نے اس کتاب کو اتارا ہے اور لائے ہیں جبرائیل امین، اللہ کی کتاب لانے والا سب سے اعلیٰ فرشتہ، امانت دار، اور آئی ہے سب سے اعلیٰ ذات جو انسانوں میں ہو سکتی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی قلبک، یہ کتاب اتاری اللہ نے، لانے والا جبرائیل امین، اور آئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ اور پھر چوتھی صفت اللہ نے بیان فرمائی، یہ عربی زبان میں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے زمانوں میں سب سے اعلیٰ زبان عربی کو پسند کیا ہے۔ باقی ساری زبانیں اللہ کی ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ زبان عربی ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کی زبان ہے، نبی پاک کی زبان ہے، اور یہ جنت کی بھی زبان ہے، اس لیے سب سے اعلیٰ ہے۔ تو یہ اللہ نے کتاب اتاری اور اس کی بڑی بڑی اہم صفات بیان کی گئی ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی لیے جو شخص اپنی زبان سے ایک حرف بھی قرآن کا پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، کم سے کم 10۔ اور الف لام میم یہ 3 حروف ہیں، آپ نے اتنا سا پڑھا تو 30 نیکیاں۔ تو آپ سوچئے کہ جو قرآن پہ قرآن پڑھتا ہے، بار بار جو ہے سورتیں پڑھتا ہے، اس کو کتنا ثواب ملتا ہو، اور یہ سارا ثواب آخرت میں نظر آئے گا، یہاں نظر نہیں آ رہا ہے، آنکھوں سے اوجھل ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا یہ ہدایت والا کلام ہے، کلام ہدایت۔ ہدایت کا مطلب گائیڈ بک، زندگی کیسے گزارو گے، کیا کرو گے، صبح و شام کیسے گزریں گے، کیا عمل کرو گے، اس کے لیے قرآن اللہ نے اتارا ہے۔ تو قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ عملی کتاب ہے، عمل والی کتاب ہے، زندگی قرآن والی بناؤ۔ یہ کلام ہدایت ہے، کلام اللہ ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا یہ کلام خلود ہے، کوئی دنیا کی طاقت قرآن کو مٹا نہیں سکتی۔ آپ سوچئے کہ 1450 سال ہو گئے جب قرآن اترا تھا غار حرا میں اللہ کے رسول کے سینے پر، اس وقت سے لے کر 1444 سال ہجری ہو چکے ہیں۔ ہمیشہ سے باطل قرآن کو مٹانے میں لگا ہے، ہزاروں مکتبے جلا دیے گئے، ہزاروں حفاظ شہید کر دیے گئے، لیکن اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت آج تک ایک حرف نہیں مٹا سکا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن مٹ نہیں سکتا کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اتارا ہے قرآن اور ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ تو لہذا یہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ کلام معجز بھی ہے۔ ساری دنیا آ جائے، بڑے بڑے ماہرین آ جائیں، قرآن جیسی ایک آیت بھی بن
بنا کر نہیں لا سکتے. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اگر سارے انسان سارے جنات جمع ہو جائیں اور قرآن جیسا کلام بنانے کی کوشش کریں تو ایک سورت ایک آیت نہیں بنا سکتا. اور آج 1400 سال ہو گئے کوئی قرآن جیسی عبارت نہیں بنا سکا. یہ کلام معجز اور کلام شامل، یعنی اس میں سب کچھ ہے. جو آدمی قرآن اچھی طرح پڑھ لے تو وہ سارے علوم کا ماہر بن جاتا ہے، تفقہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے، دین کی سمجھ، دنیا کی سمجھ، آخرت کی فکر، ساری چیزیں اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہیں. اور یہ کلام سارے کلاموں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں تم کو کیا معلوم کہ یہ قرآن ہے کیا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ اس کی طاقت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، ریزہ ریزہ ہوتا، پھٹ جاتا. اتنا عالی کلام، ایسا ہدایت والا کلام. اللہ کہتا ہے کہ اے انسان ہم نے تیرے لیے بہت آسان بنا دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور حقیقت میں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. اسی لیے ہندوستان کا دیہات، وہاں کے بھی لڑکے اعلیٰ سے اعلیٰ قرآن پڑھ رہے ہیں. کیسے پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو عربوں کا تھا قرآن اگر آدمی سوچے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ سارے لوگوں کے لیے ہے. محنت تو کرو، کوشش تو کرو. تو اللہ کہتا ہے پڑھنا کیا، ہم پورا قرآن تم کو یاد کرا دیں گے، اور اگر تم اچھی محنت کرو گے تو عربوں سے زیادہ اچھا پڑھنے لگے. اور ماشاءاللہ کتنے حفاظ ہیں، اگر ان کا چہرہ سامنے نہ ہو تو عربی لہجے میں پڑھتے ہیں، عربی انداز، عربی لائے. چہرہ دیکھ کے آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو ہندوستان کے فلاں جگہ کے ہیں، فلاں جگہ کے ہیں. تو یہ اللہ نے اتنا آسان بنا دیا. تو لہذا جب اللہ کا یہ کلام ہے، ہدایت کے لیے آیا ہے، اس سے زندگیاں اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتی ہیں، بلندیاں ملتی ہیں، عزتیں ملتی ہیں، تو پھر اس کا حق بھی جاننا ضروری ہے. جو جتنا اعلیٰ ہوگا اتنا بڑا حق ہوگا. ماں باپ سب سے اعلیٰ ہیں، ان کا حق سب سے زیادہ ہے. پھر اس کے بعد چاچا ہیں، ماما ہیں، دوسرے رشتہ دار ہیں، الگ الگ حق. اسی طرح قرآن کا پہلا حق، اس پر ایمان کامل نہ ہو، ذرا بھی شک نہ ہو. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے لے کر من الجنۃ والناس، یہ پورا قرآن اللہ کا، کسی کے بھی الفاظ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. الفاظ بھی اللہ کے، معانی بھی اللہ کے. یہ ایمان کامل لانا ہر مسلمان پر فرض، اللہ نے حکم دیا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ، رسول بھی ایمان لائے ہیں جو کچھ اتارا گیا، اور دوسرے ایمان والے بھی ایمان لائے. تو پہلی شرط، پہلا حق ایمان کامل لاؤ. دوسرا حق تعظیم کرو. قرآن کی تعظیم عظمت والی کتاب ہے، اس کی طرف پیٹ نہ کرو، پیر نہ کرو، گندے ہاتھوں سے نہ چھوؤ، بغیر وضو کے نہ چھوؤ، جنابت کی حالت میں نہ پڑھو. عورتیں ہماری
حالت حیض میں، حالت نفاس میں قرآن پڑھ نہیں سکتی. کیوں؟ عظمت والی کتاب ہے، پاکی والی کتاب ہے. تو لہذا تعظیم، جتنی بھی تعظیم ہو سکے تعظیم کرو. اور تیسرا حق، قرآن پڑھا کرو. رکھ کے گھر میں رکھ نہ دو، طاق میں نہ رکھ دو، الماری میں نہ رکھ دو، روزانہ پڑھو. اللہ نے نبی سے کہا ہے قرآن پڑھا کرو. اتل ما اوحی الیک من الکتاب. اللہ نے نبی کی بیویوں سے کہا قرآن پڑھا کرو. اے عائشہ قرآن پڑھو، خدیجہ قرآن پڑھو، اے فاطمہ قرآن پڑھو. آپ سوچئے کہ اللہ نبی سے کہہ رہا ہے قرآن پڑھو، نبی کی بیویوں سے، نبی کی بیٹیوں سے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ. اے نبی کے گھر والوں، جو قرآن اتر رہا ہے پڑھتی رہا کرو، پڑھتی رہا کرو. تو کیا ہم لوگ مکلف نہیں ہیں؟ جب نبی مکلف ہے تو ہم تو بہت زیادہ مکلف ہیں. روزانہ قرآن پڑھو، یہ حق ہے. ورنہ اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا. تو قرآن کا پڑھنا ہر مسلمان پر لازم ہے، فرض ہے، اللہ کا حکم ہے. یہ تیسرا حق ہے، قرآن خوب پڑھو، خوب پڑھو. اور چوتھا حق، قرآن سمجھو. بہت سے لوگ ہیں پڑھ تو لیتے ہیں، سمجھنے کا ارادہ نہیں. سوچتے ہیں کہ یہ علماء کے لیے آیا ہے. تو کیا جنت صرف علماء کے لیے بنائی گئی ہے؟ تم لوگ کہاں جاؤ گے؟ ارے کبھی سوچا کہاں جاؤ گے؟ گڈھے میں رہو گے، جہنم میں رہو گے؟ کہیں سوچ بھی آگے نہیں ہے. اتنا زیادہ ایمان کمزور. اللہ نے کہا ہے قرآن سمجھو. ہر چیز سمجھ رہے ہو. موبائل میں کوئی میسج آتا ہے، ہر نوجوان لڑکا لڑکی سمجھنے کے لیے پریشان ہے. اگر اس کو زبان آتی ہے خود سمجھتا ہے، اگر زبان نہیں آتی ہے تو پوچھتا ہے عربی میں ہے، ہندی میں ہے، انگریزی میں ہے، بھائی بتا دو کیا مطلب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی آفر ہو سکتا ہے. تو لہذا فوراً آفر پر عمل کریں گے، بٹن دبا دیں گے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم آفر پہ آفر بھیج رہے ہیں. اللہ کے آفر قرآن کے ہر صفحے میں موجود ہے. یہ کرو گے یہ دیں گے، یہ کرو یہ دیں گے، یہ کرو یہ کریں گے. اور ہم ہوش میں نہیں ہیں، ذرا سا احساس نہیں ہے. کون سے مسلمان ہو تم؟ شرم آنی چاہیے تم پر. تمہارا ایمان خطرے میں ہے. خوش فہمی میں نہ رہنا. ہندوستان میں مسلمان ہوگے یا کوشامبی والے مسلمان ہوگے، اللہ کے رجسٹر میں تمہارا اسلام نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ نے قرآن اتارا ہے اسلام کے لیے، نبی اتارا ہے اسلام کے لیے. کتاب کو سمجھنا نہیں چاہتے. اور اگر یہ کہتے ہو کہ ہمیں عربی نہیں آتی، تو آج تو علماء کرام نے ہر زبان میں تفسیر لکھ کر دے دی ہے. ہندی میں تفسیر ہے، انگریزی میں تفسیر ہے، دنیا کی ہر زبان میں تفسیر ہے. کیا تفسیر نہیں پڑھ سکتے؟ ہر چیز پڑھ رہے ہو، گھنٹوں اخبار پڑھتے ہو، موبائل میں کیا کیا پڑھتے ہو، اور اس کے علاوہ اپنے کورس کی کتابیں پڑھتے ہو. کہ اتنا بھی ہوش نہیں کہ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ قرآن کی تفسیر پڑھ لو. جب پڑھو گے تو شوق پیدا ہوگا. نماز پر یہ ملے گا، زکات پر یہ ملے گا، صدقے پر یہ ملے گا. اتنے بڑے بڑے آفر ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. اسی لیے صحابہ کرام جب اللہ کے آفر آتے تھے دیوانے ہو جاتے تھے. جہاد میں جا رہے ہیں، گردن کٹا رہے ہیں، اور کیا کہتے تھے؟ فَاسْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.
رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ خون کا قطرہ بہ رہا ہے، کامیابی کے نعرے لگ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے آفر کو دیکھتے تھے، اللہ کے وعدے۔ اس لیے قرآن سمجھو، قرآن پڑھو، قرآن کی تفسیریں پڑھا کرو، جس زبان میں پڑھ سکتے ہو اس زبان میں پڑھو، اور ہر جگہ علماء موجود ہے، جو چیز سمجھ میں نہ آئے عالموں سے پوچھو، سمجھو اس کو۔ یہ چوتھا، تیسرا حق، قرآن پر ایمان پہلا حق، قرآن کی تعظیم دوسرا حق، قرآن کی تلاوت تیسرا حق، اور قرآن کو سمجھنا چوتھا حق ہے۔ پانچواں حق، جب قرآن کو سمجھا ہے تو زندگی میں لاؤ، یہ عمل کی کتاب ہے، پریکٹیکل کی کتاب ہے۔ اور چھٹا حق یہ ہے کہ اس کی دعوت دو، عام کرو، پھیلاؤ، حافظ بناؤ، عالم بناؤ، قرآن والے بناؤ، دعوت دیتے رہو۔ یہ 6 بنیادی حق ہیں، اور ماشاءاللہ جو مہینہ آ رہا ہے اس میں قرآن کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر واقعی ہم رمضان کو اچھی طرح گزار لے جائیں، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، لگن کے ساتھ، تو ہمارے 11 مہینے بابرکت بن جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ حق قرآن کے جو نہیں ادا کرے گا، جو قرآن پڑھے گا نہیں، قرآن کو سمجھنا نہیں چاہے گا، قرآن کو عمل نہیں کرے گا، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو ہمارے قرآن سے اعراض کرے گا، جو ہمارے قرآن سے آنکھیں بند کرے گا، جو روزانہ قرآن نہیں پڑھے گا، سمجھنا نہیں چاہے گا، ہم اس کی زندگی دنیا کی اجیرن بنا دیں گے۔ ضنکا، پریشان رہو گے، الجھنوں میں رہو گے، چین و سکون نہیں ملے گا، گھر میں چین نہیں، بازار میں چین نہیں، ہائے 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 ہائے، یہی مچا ہوا ہے ہر جگہ۔ بیماریاں ہیں، دل آزاریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، کلفتیں ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن نہ پڑھنے والے، قرآن نہ سمجھنے والے، اور قرآن نہ عمل کرنے والے یہ سن لے۔ ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور جب آؤ گے ہمارے پاس قیامت کے دن، ہم تم کو قبروں سے اٹھائیں گے، تو جن لوگوں نے دنیا میں قرآن پڑھا نہیں، قرآن سمجھا نہیں، قرآن پر عمل نہیں کیا، ان کو ہم قبروں سے اندھا اٹھائیں گے۔ اندھا، جو بینا ہوں گے وہ گر رہے ہوں گے، خوف، دہشت۔ اندھا آدمی کیا کرے گا؟ اس وقت آدمی چیخے گا، چلائے گا، اور کہے گا اے اللہ یہ سزا کیوں دی؟ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، ہم تو آنکھیں والے تھے، بڑی بڑی آنکھیں دنیا میں تو نے دی، آج کیوں چھین لی ہے؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، تیرے سامنے قرآن بیان کیا جاتا تھا، قرآن کی دعوت دی جاتی تھی، قرآن کے سلسلے میں احکامات بتلائے جاتے تھے، تو نے آنکھ بند کر لی تھی، کان سے سنا نکال دیا، ایک کان سے سنا نکال دیا، سب بکواس ہے، غلط ہے۔ اتتک آیاتنا فنسیتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جس طرح تو نے دنیا میں اللہ کی کتاب کو بھلایا، آج اللہ نے تجھ کو بھلا دیا ہے۔ کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو معلوم نہیں تھا،
اللہ کہے گا کہ آسمانوں کے اوپر سے ہم نے کتاب اتاری تھی، اور کتاب کو سمجھانے کے لیے نبی پاک، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، جنہوں نے کیا کیا قربانی دی ہے تمہارے لیے۔ 13 سال مکے کی زندگی، 10 سال مدینے کی زندگی، کچھ بھی یاد نہیں رہا، اتنے غافل ہو گئے۔ تو اس لیے یہ جو پروگرام ہوتے ہیں زندگی میں تغیر کے لیے ہوتے ہیں، اس کو رسم نہ سمجھو۔ ہر سال آپ کے یہ پروگرام معلوم ہوا ہے کہ ہوتا ہے، ہر سال زندگی میں تغیر ہو، ہر سال لوگ اعلیٰ سے اعلیٰ بنے، ایمان کی ہوائیں چلے، قرآن کی فضائیں ہو، ہر طرف قرآن پڑھا جائے۔ جب تو یہ جلسے کامیاب ہیں، ورنہ سب ناکام ہیں۔ تھوڑی دیر، آدھا گھنٹہ، ہاں ہو ہاں ہاں، بڑا اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا، گئے سو گئے، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ کوڑے پڑیں گے کوڑے تم لوگوں پر، جو اللہ کے رسول پر 10 روپے بانٹ رہے ہو، 50 روپے بانٹ رہے ہو، ڈنڈے مارے جائیں گے تم پر۔ ایک نماز جب اللہ کے رسول معراج میں گئے ہیں، وہاں دیکھا جہنم میں لوگ جل رہے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا کہ اپنا سینہ سینے کا گوشت نوش رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کیا کرتے تھے، دوسروں کی غیبتیں کر رہے ہیں، دوسروں کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اور جو لوگ دنیا میں سودی کاروبار کرتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ جہنم میں ہیں، ان کے ہاتھ پیر چھوٹے چھوٹے سے ہیں، پیٹ بہت بڑا ہے، اور اس کے اوپر سانپ بچھو چل رہے ہیں۔ کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے، جس کو دیکھیے سودی کاروبار میں لگا ہے۔ اور بعض لوگوں کو دیکھا کہ بڑا سا پتھر ہے اور ان کے سر کو کچلا جا رہا ہے، جہنم میں سر پر پتھر مارے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے معراج میں کہا یہ کون لوگ ہیں اے جبرائیل؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ کیا ہو گیا ہے؟ مسجدیں ویران ہیں، صرف رمضان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں اور اس کے بعد خالی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی سوچا؟ اللہ کی ٹریننگ آ رہی ہے، 1 مہینے اللہ کی نگرانی میں جنت کے دروازے کھل جائیں گے، جنت کو آراستہ کیا جا رہا ہے، جہنم کے دروازے بند۔ سارے لوگ مسجد میں آ رہے ہیں، کس لیے آتے ہو اے نوجوانوں؟ کیوں آتے ہو؟ کبھی سوچا کیوں آتے ہو؟ شروع میں آئیں گے اور اس کے بعد ٹریننگ میں تو مضبوطی آنی چاہیے اور تعلق ہونا چاہیے، لیکن جیسے جیسے رمضان گزرتا جائے گا لوگ بھاگنے لگیں گے۔ 10 رمضان ہوا، 15 ہوا، 20 ہوا تو اور غائب ہو گئے۔ کیوں آ رہے تھے؟ اس لیے آ رہے تھے کہ سب سے بڑا ہمارا جو دوست تھا 11 مہینے جس کے ساتھ کبڈیاں کھیلتے تھے، وہ چلا گیا ہے جیل میں۔ ہاں، دوست نہیں ہے، کس کا ہاتھ پکڑیں، کس کے ساتھ گھومیں؟ چلو بھائی مسجد میں چلو، چلو بھائی یہیں چلو، کچھ وقت گزار دیں، کیونکہ مسجد کے گیٹ پر کھڑا ہو جاتا تھا، گھنٹوں باتیں کر رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، لیکن قدم مسجد میں نہیں جا رہا ہے۔ آج دوست
اللہ نے جیل میں بند کر دیا ہے، سرکش شیاطین بند ہو گئے ہیں، تو 11 مہینے کا دوست بند ہو گیا تو چلو اللہ ہی سے دوستی کر لیں۔ اور اللہ سے دوستی ایسی کہ جب اللہ نے کہا ہم تم کو یہ دیں گے یہ دیں گے، آؤ آخری عشرے میں ایک ایسی رات ہے جو لیلۃ القدر ہے، اگر تم نے اس میں عبادت کی تو 84 سال کی عبادت کا ثواب دے دیں گے۔ 84 سال، وہ کون سی راتیں ہیں؟ 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 اہم راتیں ہیں، باقی آخری عشرہ بہت اہم ہے۔ اللہ کے رسول رات رات بھر نمازیں پڑھتے تھے، گھر والوں کو جگاتے تھے، اور ہم جو 10-20 دن آئے بھی آخری عشرے میں بھاگ جاتے ہیں، اور تراویح میں تو لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اور جس رات اللہ اسٹیج اپنا سجاتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے آج انعام کی رات ہے، لیلۃ الجائزہ، اور ہم انعام دیں گے، اور سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ جنت کا ٹکٹ اللہ بانٹ رہا ہے، دوزخ سے چھٹکارا۔ تو عید کی رات جو ہوتی ہے وہ لیلۃ الجائزہ، رمضان کی محنت کا بدلہ۔ تو اس رات جو بغیر کسی سوچے ہوئے مسجدوں میں آتے رہے، اس رات بازاروں میں ٹہلتے ہیں، کیونکہ اللہ سے کہتے ہیں ارے تم بانٹتے رہو انعام، ہمیں تو ابھی مارکیٹ دیکھنی ہے۔ اسی رات میں مغرب نہیں پڑھتے، عشاء نہیں پڑھتے، تراویح نہیں پڑھتے، اور فجر کی نماز رات بھر ٹہلتے ٹہلتے فجر کی نماز بھی سب کی گو۔ تو کون سا انعام ملے گا؟ کوڑے والا، کوڑا، جہنم کا ٹکٹ ملتا ہے ان کو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ہنسو نہیں، کل آنکھیں جب کھلیں گی تو سامنے ہوگا نظارہ، سب نظر آئے گا، ابھی تو ہوش میں نہیں ہو، مست معلوم ہوتا ہے کہ بس ایک جانور کی زندگی ہے، دنیا میں جانور سے بدتر۔ صحابہ کرام کا تذکرہ سنتے ہیں جو دیوانے تھے، دیوانے ہو جاتے تھے، اللہ اس کے رسول کی ایک بات سنتے تھے روتے تھے، چیختے تھے۔ ہم صرف نام لے رہے ہیں، بس صحابہ کا نام، صحابہ کا نام۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ بار بار قرآن کہتا ہے قوال نہ بنو، فعال بنو، عملی بنو۔ تو لہذا رمضان آ رہا ہے، اللہ سے دوستی کرنا، شیطانوں سے دوستی ختم کر دو۔ کچھ تربیت کے لیے جانا مسجد میں، کچھ سوچ کے جانا کہ کچھ بننا ہے، رمضان میں لینا ہے، اس لیے کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، رحمت ہی رحمت، دوسرے عشرے میں مغفرت ہے۔ 11 مہینے جو گناہ کیے ہیں رو لو، دھو لو، معافیاں مانگ لو، توبہ کر لو، تو انشاءاللہ اللہ پھر آخری عشرہ بھی اچھا بنا دے گا، شوق والا، جذبے والا، عمل والا۔ جب سمجھ کے پڑھو گے تو تم کو وہ مزہ آئے گا جو صحابہ کہتے تھے کہ جنت نظر آ رہی، آنکھوں سے نظر آ رہی، اوٹ کے پیچھے جنت ہے۔ آج ہمارا وہ احساس کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جذبہ نہیں ہے، عمل کا وہ خیال نہیں ہے۔ جلسوں پہ جلسے ہو رہے ہیں، پروگراموں پہ پروگرام ہو رہے ہیں، سیرت کے 10 پروگرام، رمضان
کے پروگرام، قرآن کے پروگرام کوئی اثر ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اثر لینے نہیں آتے ہیں، سننے آتے ہیں، تھوڑی دیر اپنا موڈ بدل لیں، ماحول بدل لیں، پھر تو سال بھر اپنا کرنا ہی ہے جو چاہیے۔ لیکن اگر ہم کچھ لینے آئے ہیں، زندگی بدلنے آئے ہیں، تو یہ رات ہی ہمارے لیے بابرکت بن جائے گی۔ اگر آپ یہاں آئے ہو اس ارادے سے کہ کچھ بن کر جائیں گے، کچھ لے کر جائیں گے، قرآن کو سیکھیں گے، عمل کریں گے، تو آپ بہت اعلیٰ لوگ ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ہمارا تذکرہ کیا کرو، ہم تمہارا تذکرہ کریں گے۔ ہم اللہ کا تذکرہ یہاں کر رہے ہیں، اگر حقیقی معنوں میں تذکرہ ہوگا کہ ہم اللہ کی ان نعمتوں کو حاصل کریں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے، قرآن پر عمل کریں گے، زندگی نماز والی بنائیں گے، تو اللہ کہتا ہے تمہارا تذکرہ فرشتوں میں ہم کر رہے ہیں۔ تو کتنے اعلیٰ ہو گئے ہم لوگ، رحمت کے فرشتے گھیرے ہیں، سکینت اتر رہی ہے، ہر آنے والے کے لیے فرشتوں نے پر بچھا دیے ہیں۔ یہ سب اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے، جن کو اللہ نے جنت اور دوزخ معراج میں آنکھوں سے دکھا دی۔ آپ سے زیادہ سچا کوئی ہو نہیں سکتا، تو اللہ کے رسول کی باتوں پر بھی یقین نہیں کیا؟ اللہ کے رسول کو تو کافر و مشرک بھی الصادق الامین کہتے تھے، سچا، امانت دار۔ اور ہم کون سے مومن ہیں کہ اللہ کے رسول کی اتنی بڑی بڑی باتوں پر یقین نہیں؟ ابھی 15 شعبان گزری ہے، ابھی رمضان آ رہا ہے، ابھی لیلۃ القدر آئے گی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لوگ چغلیاں کھاتے ہیں، ان کی بات ادھر لگائی ادھر لگائی ادھر، لڑائی کرنے کے لیے باتیں ادھر ادھر لگاتے ہیں، جو حسد کرتے ہیں، جو لوگ ماں باپ کے نافرمان ہیں، جو رشتے ناتے کاٹتے ہیں، ان لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہی نہیں۔ یہاں تک کہ 15 شعبان جو مغفرت کی رات ہے، لیلۃ القدر جو بہت اعلیٰ رات ہے، اس رات میں بھی ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی جو چغلیوں میں لگے ہیں، حسد میں لگے ہیں، رشتے ناتے کاٹنے میں لگے ہیں، ایک دوسرے کی برائیوں میں لگے ہیں۔ یہ ساری احادیث موجود ہے، زندگی کیوں نہیں اچھی ہو رہی ہے؟ کیوں نہیں تغیر آ رہا ہے؟ کیوں نہیں اصلاح ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ نیت اچھی ہونی چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، سارے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت اچھی کرو تو برکت ہی برکت ہوگا، چھوٹا سا عمل اعلیٰ بن جائے گا۔ یہاں تک کہ ساری دنیا اگر نیت اچھی ہو جائے تو عبادت ہے۔ کھانا کھاؤ گے بسم اللہ پڑھ کے تو یہ عبادت ہے، سنت۔ کھانا کھانا سنت، شادی کرنا بہت بڑی سنت۔ تو اپنی خواہش کو اگر اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرو گے تو اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتے چلے جاؤ گے، اور اللہ کا وعدہ ہے دنیا میں چین ملے گا، سکون ملے گا، عافیت ملے گی، اور جیسے ہی موت آئے گی تو قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اللہ کو بھلا دیا، قرآن کو بھلا دیا، دنیا بھی پریشانی، تنگی، پیسہ ہوگا، راحت نہیں ہوگی، سامان راحت ہوں گے، راحت نہیں ہوگی، چین کی چیزیں ہوں گی لیکن چین نہیں ملے گا، گھروں میں چین نہیں ہے۔ آج مائیں بہنیں پریشان ہیں کیونکہ گھروں میں نمازیں، گھروں میں ذکر و اذکار، گھروں میں دعاؤں کا محمول، گھروں میں قرآن کی تلاوت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہیں وہاں شیطان اپنے اڈے بناتے ہیں۔
جب شیطان کا اڈا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ بلائیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، آفتیں آئیں گی، ہر وقت کی لڑائی، چپکلش، اور اولاد نافرمان بن جائے گی۔ تو اس لیے قرآن کی اہمیت کو سمجھو، قرآن سے تعلق قائم کرو، اور یہ جو بابرکت مہینہ آ رہا ہے جس پر ایک ایک عمل کا ثواب 70 گنا اور اس سے بھی زیادہ، ایک فرض پڑھو گے 70 فرض، ایک نفل 70 فرض کے برابر، اور فرمایا گیا یہ صبر کا بدلہ، صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے، ہمدرد غمخواری کا مہینہ ہے، غریبوں کے ساتھ غمخواری کرو، کھلاؤ، روزے دار کو افطار کرو، اور افطار کے وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو تو اس وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم سیکھیں گے اور ابھی سے تیاری کریں گے کہ آنے والا مہینہ ہمارے لیے بابرکت بن جائے، اور ایسی تیاری اور اس طرح رمضان کو گزاریں گے تو انشاءاللہ 11 مہینے بابرکت رہیں گے، رمضان کے سائے میں رہیں گے، رمضان کی برکتیں پھر پورے سال ہوتی رہیں گی۔ یہ چیز ہمیں اس پروگرام میں سیکھنا ہے، یہاں سے لے کر جانا ہے، زندگی کو بدلنا ہے۔ اگر ہم نے اس پروگرام میں یہ کر لیا، آپ خود دیکھو گے کہ پورا ماحول بدل جائے گا، مسجدیں آباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے جو وصیت کی تھی اس میں ایک بڑی وصیت تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ آج ہم کیوں مسجدوں کو ویران کیے ہیں؟ اگر ہندو ہماری مسجدوں کو ڈھا رہا ہے تو اس سے پہلے تو ہم نے ڈھا دیا ہے، ہم نے ویران کر دیا ہے، ہزاروں مسجدیں ویران ہیں، تو کافروں کو، مشرکوں کو کیوں برا کہہ رہے ہو؟ تم ہو ویران کرنے والے، اور تم نے مسجدوں کو ویران کیا، اللہ نے تمہارے بازار اور گھروں کو ویران کر دیا۔ رونق نہیں ہے گھر میں، برکت نہیں ہے، خیر نہیں ہے، روزانہ بلائیں، مصیبتیں، لڑائیاں، دنگل گھر۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا مسجدوں کو ویران نہ کرنا، ہر نماز میں اہتمام کرو مسجدوں کا، نمازوں کا، اور ظلم نہ کرنا، ظالم نہ بننا، کمزوروں پر زیادتی نہ کرنا، کسی کا حق نہ مارنا۔ اگر تم نے ایک بارش بھی کسی کی زمین لے لی تو 7 زمینوں تک وہ تمہارے گلے پر لاد دی جائے گی۔ ایک بالش زمین کسی کی نہ لینا، ایک روپیہ کسی کا نہ لینا، ایک مسواک تک نہ لینا، ورنہ قیامت میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے قرض لیا اور قرض ادا نہیں کیا تو اگر وہ شہید بھی مرے گا تو قرض کی معافی نہیں ہوگی۔ آج ہم قرضے لے رہے ہیں، امانتوں میں خیانت کر رہے ہیں، لوگوں کی زمینیں ہڑپ کر رہے ہیں، ایک ایک کمرے پر جھگڑے ہیں بھائیوں میں، اور آج تو روزانہ اخبار میں کہ کسی نے زمین کے چکر میں ماں کو قتل کر دیا، باپ کو قتل کر دیا کہ ہمارے نام ہو جائے۔ کون سا دین ہے، کون سی شریعت ہے، کون سا ایمان ہے؟ معاشرہ بھی بگڑ گیا، عبادات بھی خراب ہو گئی، معاملات بھی اچھے نہیں ہیں۔ لہذا اے ہمارے بھائیوں، آپ لوگ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہیں، ہم بھی بہت دور سے آئے ہیں، کچھ پیغام لے کر جاؤ، کچھ سوچ کر جاؤ، زندگی کو بدلنے کا نظام بناؤ، تو انشاءاللہ 2-4 باتیں بھی کافی ہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا رشتہ قرآن و حدیث سے مضبوط کرتے، ہم قرآن پڑھیں بھی، سمجھنے کی کوشش کریں، زندگی میں لائیں، اور اے اللہ آنے والا مہینہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے رجب میں کہا تھا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ ہمارے لیے بابرکت بنا دے اور ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے۔ 3-4 دن رہ گئے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ رمضان ملے گا، موت تو کسی وقت آ سکتی ہے، کچھ پتہ نہیں، لیکن دعا یہی ہو کہ اللہ رمضان بھی دکھا دے، رحمت کا مہینہ دکھا دے، برکت کا مہینہ دکھا دے، مغفرت کا مہینہ دکھا دے، اور ہم سب کے لیے لیلۃ الجائزہ میں اے اللہ جنت کا فیصلہ فرما اور ہم سب کو جہنم سے بچا۔ جب ہم یہاں کی گرمی نہیں برداشت کر سکتے تو جہنم کا ایک لپٹ برداشت نہیں ہوگی۔ قرآن میں ہے کہ جس وقت جہنمیوں کو پانی دیا جائے گا، جس وقت وہ چیخیں گے، پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، پانی پانی پانی، اللہ کی طرف سے ان کو جب پانی دیا جائے گا تو پانی جب ان کے قریب آئے گا تو یہ ہونٹ پگھل کر پیٹ پہ آ جائے گا۔ جب پانی کے قریب آنے سے ہونٹ پگھل جائیں گے، اور جب وہ پیاس کی شدت سے ایک گھونٹ پئیں گے تو پیٹ کی ساری اتریاں پخانے کے راستے سے بچ جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اور کن کو پلایا جائے گا؟ نافرمانوں کو، باغیوں کو، مسجد ویران کرنے والوں کو، بے نمازیوں کو۔ اس لیے بچو، اللہ کے عذاب سے بچو، اللہ کی پکڑ سے بچو، اللہ کی نافرمانیوں سے بچو، اللہ کی اطاعت میں آؤ، فرما برداری میں آؤ، تو انشاءاللہ چین ہی چین، سکون ہی سکون، عافیت ہی عافیت، کھانے کو نہیں بھی ہوگا جب بھی چین ہو۔ صحابہ کرام بھوک کی حالت میں بھی الحمدللہ کہتے تھے، اللہ کا شکر ہے۔ یہ ہے دین، یہ ہے ایمان، تو لہذا ہمارے عقائد بھی اچھے ہوں، ہماری عبادات بھی اچھی ہوں، ہمارے معاملات بھی اچھے ہوں، ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں، یہ سب ہم کو حاصل ہوں گے جب ہم قرآن سے جڑیں گے، نبی پاک، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زندگی میں لائیں گے، زندگی میں۔ آج ہماری زبان پر تو سیرت پاک ہے، زندگی میں نہیں ہے۔ نمازیں نہیں ہیں نبی والی، اعمال نہیں ہیں نبی والے، سیرت و کردار نہیں ہے نبی والا، اسی لیے برکت نہیں ہے، خیر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس پروگرام کو بھی قبول فرمائے، باعث خیر بنائے، اور جتنے لوگ بھی یہاں آئے ہیں ان سب کے لیے اللہ ہدایت کا ذریعہ بنائے، رحمت کا ذریعہ بنائے، اور واقعی استقبال رمضان عملی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔